بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ عمران خان کی حکومت جو ہے اس کے حوالے سے ایک انتہائی سنگین اور سنجیدہ خطرہ سر اٹھا رہا ہے، اور یہ وہ خطرہ ہے جو اب تک یعنی گزشتہ 3.5 برسوں میں عمران خان صاحب کو فیس نہیں کرنا پڑا۔ وہ خطرہ کیا ہے، اس پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے وہی درخواست کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں، کیونکہ دونوں کام کرنے ہیں، یعنی سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبانا دونوں ضروری ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا خطرہ ہے جو عمران خان صاحب کو پہلی دفعہ فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ بہت سے معاملات ہوئے، یعنی جو اپوزیشن ایک تھی اس کے مختلف اتحاد سامنے آئے، مختلف لانگ مارچ کی، مختلف جلسے اور مختلف چیزیں آتی رہیں، جس میں پی ڈی ایم بھی ہے، اور آپ یہ کہیے کہ پیپلز پارٹی کا علیحدہ سے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور دیگر ایشوز سینٹ میں بھی ہوئے، اسمبلی میں بھی ہوئے، لیکن سب پر عمران خان ایک باوجود کسی وجہ سے اوور کم کرتے رہے۔ لیکن اب ایک ایسا معاملہ سامنے آ رہا ہے، ایک ایسا خطرہ ابھر رہا ہے جس کو عمران خان صاحب کو فیس کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر ناممکن نہ ہوا تو کم از کم بہت مشکل ہوگا، اور وہ خطرہ ہے جماعت اسلامی۔ جی ہاں، بالکل، جماعت اسلامی کا آپ دیکھیے کہ آپ اس وقت دھرنا جاری ہے کراچی میں سندھ اسمبلی کے سامنے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک قانون سازی کی جس پر جماعت اسلامی کو اختلاف ہے۔ بقول جماعت اسلامی کے وہ ایسی قانون سازی ہے جو عام آدمی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، لوکل گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، میئر کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، بلکہ ٹوٹلی جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے مفادات کے حوالے سے کی ہے۔ اور آپ سمجھیے کہ آسان زبان میں یہ کہیے کہ جو قانون سازی ہوئی ہے بقول جماعت اسلامی، وہ میئر کو بالکل آپ سمجھیے کہ اس کے پر کاٹ دیے، اس کے اختیار کچھ نہیں رہا۔ یعنی جو میئر ہے وہ بالکل ایک ڈگڈگی بجانے والا تماشائی یا تماشا دکھانے والا رہ جائے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہوگا۔ مثلاً بقول جماعت اسلامی ٹرانسپورٹ کا اختیار، اسکولوں کا اختیار ہے، اور دیگر جو معاملات دنیا کے ہر میئر کے پاس ہوتے ہیں بقول جماعت اسلامی، اس میں سے کوئی اختیار جو کراچی کا میئر ہے اور جو کراچی کی لوکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ سب اختیارات جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے پاس چلے جائیں گے۔ اور اگر بظاہر یہ بات اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیموکریسی تو کوئی نہ ہوئی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، تمام جو اختیارات ہیں وہ مکمل طور پر چند ہاتھوں میں چلے گئے صوبائی حکومت کے، جبکہ لوکل گورنمنٹ کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ جو گراس روٹ لیول پر عوام کے جو دہلیز ہے وہاں پر سہولتیں مہیا کی جائیں، اور ان کو جو عوام کے اپنے منتخب لوکل نمائندے ہوتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کہلاتی ہے LG کے، ان کو اختیار ملنا چاہیے۔ لیکن جماعت اسلامی کے نزدیک جو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، انہوں نے اس تمام جو ایک فلسفی ہے لوکل گورنمنٹ کی اس کے خلاف کام کیا ہے اپنے مفاد کے طور پر، جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اس وقت دھرنا دے رہی ہے صوبائی سندھ اسمبلی جو ہے اس کے سامنے۔ اچھا، ان کے جو دھرنے کو آپ دیکھیے کہ 18 تقریباً دن ہو چکے ہیں، اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آج جو خواتین ہیں جماعت اسلامی کی، جو طالبات ہیں جماعت اسلامی کے نظریے سے متفق، انہوں نے ایک بہت بڑی شرکت کی ہے اس دھرنے میں، اور باقاعدہ بڑے بولڈ انداز سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دھرنا کیا ہوتا ہے اور مطالبات کیسے منظور کروائے جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کا یہ جو دھرنا ہے، اور جماعت اسلامی کراچی اور سندھ کے جو میئر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کی جو شعلہ بیان تقریریں چل رہی ہیں اس دھرنے کے حوالے سے، وہ بہت بڑا الارم ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے اس دھرنے کے بارے میں
جو سعید غنی ہیں پیپلز پارٹی کے، جو وزیر اطلاعات بھی ہیں اور بڑے متحرک ہیں میڈیا پر، انہوں نے بڑی ایک کل پریس کانفرنس کی اور انہوں نے ایک بیان دیا جسے یہ بیان کہا جا سکتا ہے کہ بہت ایک آپ کہیے کہ ایسا بیان کہ اگنور کرنے والا یا روڈ بیان کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جماعت جو ایک سیٹ رکھتی ہے اسمبلی میں، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے۔ اچھا، اس بیان کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعید غنی صاحب نے بڑا مغرور ایک بیان دیا ہے، لیکن اس کی ایک دوسری انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جب پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں یہ بات کہتی ہے کہ پی ٹی آئی بلڈوز کرتی ہے اور چھوٹی جماعتیں دوسری جماعتوں کی بات نہیں سنتی، تو اس کو بھی پھر یہ بات سوچنی چاہیے کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، پھر وہ جو چاہے قانون سازی کر لے۔ لہٰذا سعید غنی صاحب کو ایک تو یہ مغرور بیان دینا اور دوسرا جو لاجیکل ہونا کہ ڈیموکریسی میں اگر بے شک میجورٹی ہے وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے سوسائٹی کا، اس کو اگنور کر کے، اس کو پسپا کر کے آپ قانون سازی کریں گے تو ڈیموکریسی کے کیا نتائج ہوتے ہیں، یہ آپ سعید غنی صاحب اور ان کی جماعت بہت خوب جانتی ہے۔ اب آتے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی کے نظریے سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں۔ ان کی جو سوچ ہے اس سے ہر کوئی حق رکھتا ہے کہ اختلاف کرے یا اتفاق کرے، لیکن ان کے بارے میں ایک بات شاید سب متفق ہوں، ایک بات کے بارے میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ڈی این اے میں اس کے جو سٹرکچر ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس میں جو احتجاجی تحریک ہے، اس کا بہت بڑا آپ سمجھیے کہ اس میں خبیر موجود ہے۔ یعنی جماعت اسلامی سے بہتر احتجاجی تحریک اور احتجاج کرنے کی صلاحیت شاید کسی جماعت میں نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ پیپلز پارٹی میں ایک زمانے میں ہوتی تھی 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گئی، اور اب تو ان کی جو احتجاج کرنے کی جو صلاحیت پنجاب میں تو بالکل نہیں ہے، بلوچستان میں بالکل نہیں ہے، کے پی کے میں بالکل نہیں ہے، اور سندھ میں بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو مسلم لیگ تو آپ سمجھیے کہ ویسے ہی ایک اس حوالے سے کہنا چاہیے احتجاج کے حوالے سے بالکل زرخیز نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی احتجاجی تحریک کا ایسا خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ چند بڑے شہروں کے علاوہ گلی کوچوں میں ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن جو جماعت اسلامی ہے اس کی پاکستان کے ہر گلی کوچے میں اور صلاحیت ہو یا نہ ہو، وہ الیکشن جیت پائیں یا نہ پائیں، لیکن احتجاج کرنے کی جو صلاحیت ہے اور جو ان کے اندر ایک سٹرکچرل مینوفیکچرنگ ان بلڈ چیز موجود ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں جو سب سے متحرک اور سب سے پاورفل احتجاج ہوئے ہیں وہ جماعت اسلامی کے ہی ذریعے ہوئے ہیں، خواہ انہوں نے انڈیویجولی کیے ہوں، خواہ جو تحریکیں بڑی بڑی چلی ہیں ان کے حوالے سے کی ہوں۔ وہ کیوں کیے، کس لیے کیے، ان کا نظریہ کیا تھا، اس کے پیچھے کون تھا، یہ بحث نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی میں یہ صلاحیت موجود ہے، وہ کسی بھی حکومت کو بہت بڑے پیمانے پر چیلنج کر سکتی ہے۔ اور یہ جو دھرنا ہے جو پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہت رواج پا چکا ہے، اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی اور عمران خان صاحب بھی جو بڑا ایک پرزور 126 دن کا دھرنا اور کنٹینر کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دھرنے کا پاکستان میں روایت ڈالنا اور رواج ڈالنا بھی قاضی حسین احمد جو امیر جماعت اسلامی تھے، یعنی جماعت اسلامی کے سہرا جاتا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی اتنی بھرپور اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے احتجاج کی اور منظم ہونے کی اور منظم طریقے سے تحریک چلانے کی۔ کراچی میں انہوں نے سٹارٹ لے لیا ہے اور انہوں کا کہنا ہے کہ وہ کراچی کے بعد سندھ میں پھیلیں گے، اور یقیناً ان کے اس دعوے کو زیادہ اگنور کرنا مناسب نہ ہوگا اور انہیں نظر انداز کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک دفعہ رکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے بلوچستان میں جو مولانا ہدایت اللہ صاحب تھے، جو جماعت اسلامی کے بلوچستان کے رہنما تھے، انہوں نے بہت بڑا
ایک دھرنا دیا، بہت بڑا احتجاج کیا گوادر کے حوالے سے، مختلف جو مطالبات تھے، اور یہاں تک کہ بلوچستان کی حکومت کو ان کے پاس جانا پڑا اور یہاں سے فیڈرل سے بھی لوگ گئے اور ان کے بہت سے مطالبات کو انہوں نے مانا۔ یہ بات علیحدہ کہ اس پر کیا عمل درآمد ہو رہا ہے اور اب مولانا ہدایت اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو بلوچستان میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیے کہ جو تحریک سامنے آئی وہ جماعت اسلامی کے رہنما کے حوالے سے آئی کہ وہ لے کر چل رہے ہیں۔ اب آپ دوبارہ آئیے کہ جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، جو ان کے سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بیانات گزشتہ کچھ دنوں سے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلا انہوں نے حال ہی میں یہ کہہ دیا کہ جو عمران خان ہیں اور جو پاکستان ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب ان سب کو اکٹھا کیجئے، جب سب کو اکٹھا کریں گے اور احتجاجی تحریک چلانے والی، صلاحیت رکھنے والی، سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والی جماعت اسلامی جب اگر تحریک لے کے چلے گی تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت کراچی میں یا بلوچستان ہو چکا ہے، آپ اس بات کو جمع خرچ خاطر میں رکھیے کہ اس کے بعد وہ لاہور آئیں گے اور اس کے بعد جماعت اسلامی اسلام آباد کی طرف آئیں گی اور بلوچستان سے بھی دوبارہ جو ہے وہ آندھی اور طوفان امڑے گا جماعت اسلامی کی صورت میں۔ اور کراچی کہتے ہیں کہ جو تحریک کراچی سے شروع ہو وہ پنجاب پر آ کر اختتام ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حکومت کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ جماعت اسلامی نے جو گزشتہ کچھ ہفتوں سے، کچھ مہینوں سے تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے اور اس نے جو احتجاجی دھرنا شروع کر دی ہے، جو اس کی خواتین اس دھرنے میں آ رہی ہیں، اور جماعت اسلامی کی خواتین کے بارے میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ جو احتجاج اور تحریک میں جماعت اسلامی شروع سے، جب سے پاکستان کی احتجاجی تحریکیں شروع ہوئی ہیں اور اس میں جماعت اسلامی نے حصہ لینا شروع کیا ہے، اس کی خواتین اپنے انداز سے، اپنے طرز طریقے سے وہ لازمی شامل ہوتی آ رہی ہیں، اور اس وقت سے ہوتی آ رہی ہیں جب پاکستان میں تصور نہیں تھا کہ احتجاجی تحریکوں میں خواتین شامل ہوں گی، جیسا کہ اب حالیہ جو کراچی میں بھی شامل ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا جماعت اسلامی جس طریقے سے اپنے بیانات تیز کر رہی ہے اور اس کے بعد اس کے دھرنے تیز ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ اس کے بعد لاہور اور اسلام آباد کی طرف بھی وہ آئیں گے، تو یہ تمام جو باقی دھرنے اور باقی جماعتیں ہیں ان کو پیچھے چھوڑتی چلی جائیں گی، اور پھر یہ ایک وقت آئے گا کہ جو پی ڈی ایم ہے اور جو پی وی ایس پارٹی ہے، جو دیگر لوگ ہیں، وہ بھی خواہش کریں گے کہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ تحریک میں شامل ہو پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ لیکن یہ علیحدہ بات، وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے حسینوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے، تو جماعت اسلامی کو یہ پتہ ہے کہ ان کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے اہمیت کیا ہے۔ لہٰذا اگر پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتیں جو اس وقت کراچی میں ان کے ساتھ چلنا چاہ رہی ہیں، وہ اگر ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں گی تو جماعت اسلامی اتنی آسانی سے ان کے نرغے میں نہیں آئیں گی، بلکہ اپنے یہاں بھی اپنی شرائط پہ وہ بہت حد تک منوا کے آئیں گی۔ اب ایک بات بڑی اہم یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو جماعت اسلامی ہے اس کے حوالے سے جس طرح بلوچستان میں بہت بڑا اکٹھ کیا مولانا ہدایت اللہ نے، اور اب کراچی میں بھی جو کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہمارے حساس حلقے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، ان کو زیادہ شاید تشویش نہ ہو، کیونکہ اگر بلوچستان میں کوئی معاملہ ہو یا کراچی میں ایسا کوئی معاملہ ہو تو وہ حلقے ضرور ان کے الارم بجتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا خاص طور پہ بلوچستان میں اس طرح اکٹھ ان کو تھوڑی سی آسانی اور سکون دیتا ہے، کیونکہ وہاں اگر کوئی اور جماعت اتنا بڑا اکٹھ کرے یا معمولی اکٹھ بھی کرے تو عموماً ایک شک جاتا ہے کہ ان کا جو معاملات ہیں وہ بیرونی طاقتوں سے جا ملتے ہیں، یہ جو ملک دشمن جو عناصر ہیں ان سے وہاں اکٹھ ہو رہا ہے بلوچستان میں۔ لیکن بلوچستان کا جو مولانا ہدایت اللہ جماعت اسلامی کی زیر قیادت اتنا بڑا اکٹھ ہوا گوادر میں، وہاں یہ بات ایک جو ہمارے حساس حلقے ہیں ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا کہ ایک ایسی طاقت ابھر کر آ رہی ہے جو ملک کے حوالے سے زیادہ تشویش اس کے بارے میں نہیں کی جا سکتی، احتجاجی طریقے تو علیحدہ ہیں، لیکن کوئی اور جماعت اگر بلوچستان میں اتنا بڑا اکٹھ کرے تو وہ ملکی سالمیت کے حوالے سے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا جماعت اسلامی کا تو احتجاجی طریقے سے زور پکڑنا، بیانات کا زور پکڑنا،
حساس حلقوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرے گا یا ان کو سکون میں رکھے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ حساس حلقوں میں شاید ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جو پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اب اس طرح پرفارم نہیں کر رہی اور اس سے جان چھڑانی چاہیے، تو ان کو بھی جماعت اسلامی کا آگے آنا ایک تھوڑی سی آسانی اور سکون دے گا، کیونکہ پی ڈی ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، اس پر وہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کرتے اور ان کو اس حوالے سے تھوڑی سی تشویش رہتی ہے۔ لہٰذا جماعت اسلامی کا وہ خطرہ جو گزشتہ 3.5 سالوں میں عمران خان صاحب کو فیس نہیں کرنا پڑا اور کوئی اور خطرات ان کو ہلا نہیں سکے، جماعت اسلامی کا اگر یہ سر اٹھاتا جو خطرہ ہے، اگر وہ زیادہ دیر چلا تو عمران خان صاحب کو لازمی طور پر ایک تشویش لاحق ہوگی اور ان کو سوچنا پڑے گا، اور ان کا شاید یہ معاملات جو ہیں اتنی آسانی سے ختم نہ ہوں اور اپنے اس انجام کو پہنچیں جس کی خواہش باقی تمام اپوزیشن جماعتیں بہت دیر سے کر رہی ہیں۔ تو آخر میں یہی کہ جماعت اسلامی کے اندر جو احتجاجی تحریک اور احتجاج کا جو ایک نظام موجود ہے، جو ڈی این اے موجود ہے، جو ان کے سٹرکچر میں موجود ہے، وہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو حساس حلقے ہیں ان کا بھی، ان کے نزدیک بھی جماعت اسلامی کا یہ اکٹھا ہونا اور ملک میں اور حکومت کے خلاف ایک آواز بلند کرنا کسی حد تک سکون کا اور تھوڑا سا آپ کہیے کہ آسانی کا باعث ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے جو ہے وہ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ میرے لیے آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔